صدقے کو نازل فرمایا ہے، تو لہذا آپ جمی حضرات آ کر کے تشریف فرما ہو جائیں۔ چونکہ وقت کم ہے اور بولنے کے لیے کہا گیا کہ ولادت نبی اور ولادت امام حسین، پتہ چلا دو موضوع، وقت کم، دو موضوع پر گفتگو کرنے کو کہا گیا، تو آپ حضرات اگر جلدی آ جائیں گے تو مہربانی ہو جائے گی۔ اللہ اپنا تمام جمی لوگوں پر خاص رحم و کرم فرمائے۔ پروردگار جن لوگوں نے بھی جس طریقے سے بھی حصہ لیا، تعاون کیا، اس لیے کہ اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے، اور ہم اسی لیے ذکر کرتے ہیں نا کہ تاکہ اس لیے نہیں کرتے کہ نبی کا ذکر کو عظمت دینے کے بعد نبی کا ذکر بڑھ جائے، نہیں، بلکہ اس لیے کہ ہمارا وجود ناپاک ہے، نبی کے ذکر سے ہمارا وجود پاک ہو جائے۔ اسی وجہ سے ہم ذکر رسول کی محفل، آمد رسول کے سلسلے میں محفل کو سجاتے ہیں، تاکہ اللہ محبوب کی برکتوں سے ہم تمام کو مستفیض فرما دے۔ تو پیارے اسلامی بھائی، اس کی برکت ہے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، ادھر ادھر باتیں کر لو، یقین جانو میں ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، ان محفلوں کو تنا نہیں چھوڑا جاتا، ان کی رہبری سید الشہداء امام علی مقام کیا کرتے ہیں، ان کو تنا نہیں چھوڑتے ہیں، ان محفلوں کو تنا نہیں چھوڑتے۔ اور میں ان لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں رب قدیر، جن لوگوں نے تعاون کیا، حصہ لیا اور جو سننے کے لیے آئے ہیں، جس طریقے سے حضرت ابو بکر نے کہا کہ جو 1 روپیہ بھی اگر لگا دے نا محفل میں، تو اللہ اسے میرا ساتھ جنت میں نصیب فرما دے گا، جنت میں اللہ اس کو میرا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ عمر فاروق کہتے ہیں کہ جس شخص نے صرف ان محفلوں کی عزت کی، بیٹھ کر باتیں نہ کی، دیکھیے میں خود نہیں بول رہا، کتاب کا نام النعمت الکبریٰ، صفحہ 7 سے 12 تک، یہ مفسرین اعظام کے اقوال، صحابہ اکرام کے اقوال ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ان محفلوں کی عزت کر کر بیٹھ جاتے ہیں، اور جیسے بھی اللہ نے نوازا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے صدقہ کرتے ہیں، محفلوں میں عزتیں کرتے ہیں، تکریم کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے انہوں نے اسلام کو زندگی عطا فرمائی ہے۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ جس شخص نے ان محفلوں میں بیٹھ کر یکے دوسرے کا ذکر کیا، آپس میں ایک دوسرے کی زیارت کی، دیکھیے رشتے خون سے بنا کرتے ہیں، مگر مومن کا رشتہ خون کی بنیاد پر نہیں، نبی کے قدموں کی بنیاد پر بنا کرتا ہے۔ لہذا ان رشتوں کی بڑی نعمتیں ہیں، بڑی عزت، بڑی تکریم کرنی چاہیے ہم کو، اس لیے کہ یہ ایسی محفلیں نہیں ہیں کہ جن کو تنہا چھوڑ دیا جائے۔ اچھا سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ تمہید مانگ رہا ہوں، کوئی تقریر نہیں کر رہا، آپ اگر ایسے چہل پہل کریں گے تو کیسے چلے گا؟ آگے کہا گیا، علی کہتے ہیں لوگوں، عثمان غنی نے تو یہ کہا کہ جو شخص ایسی محفلوں میں بیٹھ کر با ادب ہو کر، نیت میں خلوص رکھ کر زندگی کو آگے بڑھاتا ہے، تو کہا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنگ بدر، جنگ خندق میں ہونے والے جو جہاد میں لوگ تھے، اس جہاد کا ثواب اللہ ان باادبوں کو عطا فرماتا ہے۔ محترم حضرات، تو ان محفلوں کو تنا نہیں چھوڑا جاتا، جن لوگوں نے جیسے بھی حصہ لیا، اللہ تمام کو بغداد دکھاتے ہوئے مدینہ دکھا دے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے رب قدیر، جو لوگ بھی ادھر ادھر بیٹھے ہیں، دیکھیے بھائی آپ لوگ اگر سن بھی رہے ہیں وہیں سے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر شامیانہ بنایا گیا ہے، کہیں یہ نہ کہہ دینا کہ تم تو دنیا کے شامیانے میں بیٹھے ہو، ہم اللہ کے شامیانے میں بیٹھ کر سن رہے ہیں، لہذا آپ اٹھ کر کے آ جائیں۔ یا الہی میری ہستی کو سمندر کر دے، جتنے باہر ہوں سب کو اندر کر دے، لہذا آپ حضرات اندر آئیے، آپ شرکت کریں گے تو ہو سکتا ہے میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن دعا کرتا ہوں اللہ جو بھی عطا کروں صدق دل سے، ایمانداری کے ساتھ، حق پرستی کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھوں، اللہ ایسی توفیق عطا فرمائے۔ لہٰذا امام حسین کے چہرے کی حرمت کی برکتیں اور اس کے توسل سے اور اس کا واسطہ میں تم کو دیتے ہوئے پھر اعلان کر رہا ہوں، آپ حضرات پنڈال میں شرکت کریں، بہت تیزی کے ساتھ پروگرام آگے جائے گا،
اور بہت تیزی کے ساتھ اس کا اختتام ہوگا. آپ حضرات شرکت کریں اور ثواب کے مستحق بنیں. آگے کہا گیا کہ جو حضرات نبی کے ذکر کی محفل میں آتے ہیں، آقا کریم کی محفل میں بیٹھ کر با ادب بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ کر پھر با ادب رہا کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کی عزتیں کیا کرتے ہیں، تو میرے تمہارے نبی وہ پیغمبر کہ جسے دیکھ کر چاند کی روشنی سورج بھی جن کے قدموں سے ضیائیں لیتا ہو، وہ پیغمبر بیان فرماتا ہے لوگوں تمہیں چاہیے ایسا کرو. اور میں پھر دعا کرتا ہوں اللہ جتنے لوگ تیرے محبوب کے فرمان کو مان رہے ہیں نا، تو تمام کو مدینے میں بلا اور زندگی کا وہی تمام ہو جائے. اور حضرت امام حسین کی ماں فاطمہ الزہرا کے سائے میں ہمیں قیامت تک سونا نصیب فرما دے. لہذا محترم حضرات آپ آئیے، اور یہاں بیٹھنے کے بعد کوئی حضرات اپنے آپ کو چھوٹا بڑا بھی نہ سمجھے. یاد رکھیں میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا. کیا دے سکتا ہوں؟ یقین جانے اگر میں کچھ بول رہا ہوں آگے چڑھ کر یا بڑھ کر کے تو یہ میرا کمال نہیں، یہ نبی کے ذکر کا کمال ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے. اگر اوپر بیٹھ گیا اور بیٹھنے کے بعد آپ کو کچھ سمجھا رہا ہوں یا علماء کرام کی محبت ہے، ورنہ بولنے کے لیے یہی کافی ہے. یہ تو محترم حضرات ان کی عقیدت ہے اور اللہ کے رسول کے ذکر کی برکت ہے کہ پروردگار نے اپنے محبوب کا ذکر کروانا میری توفیق اور مجھے توفیق عطا فرمائی اور میری قسمت میں لکھا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول وہ بندے ہیں جو بندے نبی کے فرمان کو مانتے ہیں، نبی کے فرمان پر چلتے ہیں، نبی کے فرمان میں چلتے ہیں. اور وہ نبی کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں کہا گیا انسانوں میں اچھا کوئی نہیں، اس لیے کہ ہمارے عیبوں کو اللہ نے چھپایا. جس کی وجہ سے چھپایا وہ محبوب ہے، ان کی وجہ سے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دیا. ورنہ نبی ہی سب سے اعلیٰ ہے، نبی سب سے اچھے ہیں. میرے امام کہتے ہیں سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. اور کہا گیا سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا سب سے بالا و بالا ہمارا نبی. اور کہا جاتا ہے کہ میرے امام فرماتے ہیں اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا ہے سہارا ہمارا نبی. ہمارا نبی. آئیے بلا تاخیر ہم چلتے ہیں نبی کونین کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کی طرف. آئیے سب سے پہلے دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان جس کے قدموں کی جھلک پاتے ہی ان کے قدموں کا دھوبن آب حیات بن جائے، جس کے اشارے پر کائنات گردش کرے، اس پیغمبر کی بارگاہ میں محبتوں کے ساتھ اخلاص کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. اللہم صلی وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضرات درود پاک کچھ لوگوں نے بڑی بہترین انداز میں پڑھا، مگر کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم بولیں گے تو ہو سکتا ہے ہماری زبان گھس جائے، پیچھے والے نہیں بول رہے. یاد رکھیں میرے امام فرماتے ہیں لوگوں تم نمازیں پڑھتے ہو نا، نمازیں پڑھتے ہو نہیں، نمازیں پڑھنے کے بعد پوری دنیا کا انسان کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری نماز رب کی بارگاہ میں قبول ہے کہ نہیں ہے، روزہ قبول ہے کہ نہیں ہے، زکوٰۃ قبول ہے کہ نہیں ہے، حج قبول ہے کہ نہیں ہے. کوئی بھی بندے مجاہد یہ بیان نہیں کر سکتا کہ میری نماز قبول ہے کہ نہیں ہے، میں نے جو زکوٰۃ عطا کی وہ قبول ہے کہ نہیں ہے، میں نے جو عبادات ریاضات کے ساتھ زندگی کو گزارا وہ قبول ہے کہ نہیں. کوئی بیان نہیں کر سکتا. مگر پیارے سن لے، جو مرد مجاہد ہو جاتے ہیں، جو آقا کے فرمان کے سائے میں آ جاتے ہیں، جو نبی کردگار کی زندگی کو اپنا کر گزارتے ہیں، وہ ان کہتا ہے محترم حضرات نمازوں کا پتہ نہیں چلتا. یقیناً صحیح کہتے ہیں، نماز پڑھتا ہے انسان مگر نمازوں کا پتہ نہیں ہے. ذرا توجہ کے ساتھ سننا، نمازوں کا پتہ نہیں ہے. نماز فجر انسان پڑھتا ہے مگر نماز فجر کا پتہ نہیں ہے. نماز ظہر کو پڑھتا ہے مگر پتہ نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے کہ نہیں ہے. یا ہو اور کوئی بات تو آپ ہی بتا دیجئے کہ نماز کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ نماز اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا. نہیں جانتے، یقیناً کوئی نہیں جانتا. کیونکہ رب قدیر کی قسم جب انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نمازوں کو پڑھتا ہے، روزوں کو ادا کرتا ہے، زکوٰۃ کو دیتا ہے اور نماز
میں قیام کرتا ہے، قرات کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجود کرتا ہے، اب اسے یہ پتا نہیں میرا قیام قبول ہے کہ نہیں، میری نماز قبول ہے کہ نہیں، میرا روزہ قبول ہے کہ نہیں، میری زکات قبول ہے کہ نہیں، میرے سلوک قبول ہے کہ نہیں، کوئی انسان نہیں کہہ سکتا، مگر بیان کرنے والے کہتے ہیں تم نے درود کو چھوڑ دیا، تم نے نبی پاک کی درود کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ ارے تو مرتے مجاہد نبی کونین پر درود پڑھتے ہیں، ہاں انسان کو قیام میں پتہ نہیں یہ قبول ہے کہ نہیں، عبادت کا پتہ نہیں، رکوع اس نے کر لیا ہے، سجود اس نے کر لیا ہے، قائد آخرہ اس نے کر لیا ہے، خروج بسنو اس نے کر لیا ہے، اس کو پتہ نہیں، مگر جس مرتے مجاہد نے نماز کو پڑھ کر یہ خیال کر لیا کہ میں نے رب کی عبادت کو قبول کرنے کے لیے پڑھ لیا ہے، اور اب ایک طرف نبی کونین کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لو، تو فقہا فرماتے ہیں یہ اس بات کی حجت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ تیرا درود پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے تیری عبادت کو قبول کر لیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ بہت خوب، اللہ آپ کو توفیق عمل دے اور آپ کی زندگی میں مولا کریم بہر نصیب فرما دے۔ بڑے خلوص کے ساتھ بیٹھے ہیں، اللہ سلامت رکھے۔ اچھا بات کیا کہنا چاہ رہا تھا کہ درود پاک میں شرمانا نہیں چاہیے، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، تو محبت کے ساتھ پڑھو اللہم صلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے محترم حضرات دیکھیے، سب سے اول تو شاعر نے لکھا اور کہا کہ اسے حاجت نہ تھی کھانے اور پکانے کی، وہ بن گئی تھی مالک خدا کے کل خزانے کی۔ اسے حاجت نہیں تھی کھانے اور پکانے کی، وہ بن گئی تھی مالک خدا کے کل خزانے کی۔ وہ دن بھر سارا دن گھوم لیتی تھی، جب بھوک لگتی نبی کے لبوں کو چوم لیتی تھی۔ سبحان اللہ، ذرا بول دو کہ بولو محترم حضرات۔ اور کہا کون کہتا ہے لفظوں کا خزینہ لکھ دو، ارے تختی دل پر فقط لفظ مدینہ لکھ دو۔ کون کہتا ہے لفظوں کا خزینہ لکھ دو، تختی دل پر فقط لفظ مدینہ لکھ دو، اور موت آ جائے گر گنبد خضرا کے قریب، موت آ جائے گر گنبد خضرا کے قریب، ارے تاریخ میں سے مرنے کو جینا لکھ دو، تاریخ میں سے مرنے کو جینا لکھ دو۔ اور کہا شاعر نے محترم حضرات جہاں ظلم تھا تاریخ کدا تھا سخت کالا تھا، ارے کوئی پردے سے کیا نکلا گھر گھر اجالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا گھر گھر اجالا تھا۔ اور حسین کے لیے لوگ کہہ دیتے ہیں صاحب پانی کو ترس گئے، تو میں نے منظر کشی کی کہ شاعر کہتا ہے سلگتے دشت برفیلے موسم کو اٹھا لاتے، بھگو کے نور کے پانی میں شبنم کو اٹھا لاتے۔ سبحان اللہ۔ محترم حضرات، جو بندہ مومن سبحان اللہ الحمدللہ کہتا رہتا ہے، میرے نبی کہتے ہیں بخاری کی آخری حدیث ہے کہ دو جملے لسان یعنی زبان پر آسان ہے، الحمدللہ اور سبحان اللہ، بہت ہی آسان ہے، مگر میزان پر بہت وزنی بہت بھاری ہے۔ وہ الحمدللہ سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ سے 90 نیکیاں تو لکھی جاتی ہیں تو پتہ ہی ہوگا، مگر کہا جاتا ہے یہ اللہ کا صفاتی نام ہے۔ جو مرد مجاہد سبحان اللہ کہتا ہے مولا تو پاک ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ مولا تو پاک ہے۔ جب بندہ کہتا ہے تو پاک ہے تو پاک ہے، تو پروردگار پاک کہنے کی برکت سے اس کے دل کو پاک کر دیتا ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے صداؤں کو بلند رکھے۔ کیا کہا محترم حضرات شاعر نے؟ سلگتے دشت برفیلے موسم کو اٹھا لاتے، بھگو کے نور کے پانی میں شبنم کو اٹھا لاتے۔ اور امام حسین کی پیاس ایک راز تھی ورنہ، امام حسین کی پیاس ایک راز تھی ورنہ، امام حسین کی پیاس ایک راز تھی ورنہ، فرشتے خانہ کعبہ سے زمزم کو اٹھا لاتے، فرشتے خانہ کعبہ سے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ دیکھیے نہ خنجر نہ تیر نہ کمان باقی ہے، خنجر نہ تیر نہ کمان باقی ہے، ادھر تو ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے۔ خنجر نہ کمان، خنجر تیر نہ کمان باقی ہے، سیتا مئو والوں کی تو زبان باقی ہے۔ خنجر نہ تیر کمان باقی ہے، ادھر تو ہر ایک زبان باقی ہے، ادھر تو ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے۔ اور عجیب جنگ ہے جنگ کربلا، عجیب جنگ ہے، عجیب جنگ ہے جنگ کربلا، ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے، ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے۔
اور جانتے شاعر کیا منظر کشی کرتا ہے؟ شاعر کہتا ہے اللہ اکبر کہ ہم نے اسلام کو دیکھیے حسین کے بارے میں کہا جا رہا ہے اپنے ہی خون میں نہانے کی قسم کھائی ہے، اپنے ہی خون میں نہانے کی قسم کھائی ہے، اپنے ہی خون میں نہانے کی قسم کھائی ہے، اللہ اکبر لاش پہ لاش اٹھانے کی قسم کھائی ہے، اپنے ہی خون میں نہانے کی قسم کھائی ہے، لاش پہ لاش اٹھانے کی قسم کھائی ہے، لاش پہ لاش اٹھانے کی قسم کھائی ہے، اور بولے شبیر جتنا چاہے کر لے ظلم عزیز، بولے شبیر جتنا چاہے کر لے ظلم عزیز، ہم نے اسلام کو بچانے کی قسم کھائی ہے، ہم نے اسلام کو بچانے کی قسم کھائی ہے۔ محترم حضرات آئیے میں نے جو آیت کریمہ پڑھی میں دونوں حسین اور نبی کی ولادت کو پیش نظر رکھوں گا، اور نظر رکھ کر کہ آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو محترم حضرات یقیناً بات سمجھ میں آ جائے گی۔ مگر انسان کے حالات کیا ہو چکے ہیں؟ انسان بیٹھتا ضرور ہے، ادھر ادھر باتیں کر کے تقریر کا محاصل نکال دیتا، اس کی برکتوں سے دور ہو جاتا، اس کی جو توفیق عمل اللہ عطا فرماتا اس سے انسان دور ہو جاتا ہے۔ مگر محترم حضرات اگر مرد مجاہد یہ سوچے نا کہ یا رسول اللہ میں تو تمہارے بارے میں ہر وقت سوچتا رہتا ہوں، اور واقعی تم سوچتے ہو، مجھے بھی محسوس ہو رہا ہے، اس لیے کہ تم نے جو سجائی ہے نا وہ دنیا کی محفل نہیں سجائی، پیغمبر اسلام کی محفل سجائی، اور دنیا والوں کو پیغام دے دیا، اور زمانے والوں تم جانتے ہو اگر کوئی نچنیوں کو بلا لے، ناچنے والیوں کو، اور ذکر رسول کی تم نے تو محفل کو سجایا ہے، اور وہاں اعلان کے بغیر بلایا جائے تو لوگ حاضر ہو جاتے ہیں، اتنے آتے ہیں، یا کوئی سائنس کا کوئی انسان بلا لے یا کوئی نیتا ٹائپ کا بلا لے انسان جمع ہو جاتے ہیں۔ مگر میں کہتا ہوں تم نے آ کر کے نبی کی محفل میں یہ پیغام دے دیا ہے، یہ بتا دیا ہے کہ کوئی رقص کی محفل سجاتا ہے تو سجا لے، کوئی سرور کی محفل سجاتا ہے تو سجا لے، ہمیں اس کے رقص و سرور کی محفل سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ محمد سے وفا توڑے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں، تم نے ایک پیغام دے دیا ہے، زمانے والوں کو دستور دے دیا ہے، اور لوگوں ہم نے دنیا کی محفل کو نہیں سجایا ہے، ہم نے نبی کی محفل کو سجایا ہے۔ نبی کی ولادت پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو سجایا تھا، اللہ کی سنت کو زندہ کیا ہے، مولا کی سنت کو زندہ کیا ہے، رب نے جیسے سجایا ہم سجا نہیں سکتے تھے، مگر پھر بھی ہم نے سجانے کی کوشش کی ہے، ہم نے نبی کے ذکر میں بیٹھ کر کے نبی کے ذکر کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ اکبر، تم نے یہ بتا دیا ہے ہم اگر کوئی سجاتا ہے اور رقص کی محفل ہے تو ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ نبی کونین جہاں قدم رکھیں گے ہم اپنی جانوں کو لٹا دیں گے، ہم اپنی جانوں کو نبی کے قدموں میں قربان کر دیں گے، بس اتنا سا کرم کرنا، ایک نرگی سے مستانہ جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، ہم تو نبی کے لیے اپنی جان کو دے دیں گے، نبی کونین کی زندگی کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے۔ اے لوگوں تمہیں پتہ نہیں ہے، آپ نے یہ بتایا ہے کہ اگر ہماری زندگی کا معیار ہے تو ہم نبی کو یاد کرتے ہیں، ہماری صبح مصطفیٰ سے ہوتی ہے، ہماری شام مصطفیٰ سے ہوتی ہے، ہماری زندگی کا معیار نبی نبی ہے، ہمارا مقصد نبی نبی ہے، ہماری زندگی کی رفعت نبی نبی ہے، ہمارے مفعول نبی نبی ہے، ہماری زندگی کا کردار نبی نبی ہے۔ آپ نے بتا دیا ہے، میں نے نبی کی محفل میں کر یہ دستور عمل دے دیا ہے، آپ نے بھی یہ دستور دے دیا ہے کہ ہمیں زندگی کی طرف دیکھتے ہیں، اگر خوشی ملتی ہے مصطفیٰ یاد آتے ہیں، غم ملتا ہے تو مصطفیٰ یاد آتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا ارے زندگی کی طرف دیکھ یا موت کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پر تو مدینے کی طرف دیکھ، کی طرف دیکھ، مدینے کی طرف دیکھ۔ محترم حضرات یہ محفل عام محفل نہیں، مصطفیٰ کی محفل ہے۔ بہرکیف میں کیا کہہ رہا تھا کہ اللہ نے قرآن کریم میں کہا قد جاءکم من اللہ نور، اس میں ایک قابل غور جملہ تو جا ہے، جیم کے آگے الف ہے، کیا ہے؟ توجہ رکھنا، جیم کے آگے الف ہے، الف جانتے قرآن مقدسہ کب بنا؟ لفظ الف کہاں استعمال ہوتا ہے؟ الف سے یا تک میرے نبی کی آمد پر یہ تمام حرف نبی کی مدحت بیان کر رہی ہے۔ فور ایگزامپل لفظ الف سے پوچھا جائے کون آ رہا ہے تو کہتا ہے اللہ کے رسول آ رہے ہیں، لفظ بے سے پوچھا جائے
تو کہتا ہے باوقار رسول آ رہے ہیں۔ اسے پوچھا جائے تو طاقت پروردگار آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو طاقت بنا کر پیش کرتا ہے، ہر حرف شہادت دیتا ہے۔ مگر میں پوچھتا ہوں، کسی صحابی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ علی پہلے بنا تھا کہ آپ پہلے بنے تھے؟ میں بول دو، علی پہلے بنا تھا یا آپ پہلے بنے تھے؟ آپ پہلے بنے تھے یا آپ کا حسین پہلے بنا تھا؟ میں بول دو سبحان اللہ۔ میرے نبی کو تو دیکھو، کیا آپ پہلے بنے تھے؟ لفظ علی پہلے بنا تھا، علی پہلے بنا تھا، آپ پہلے بنے تھے؟ آپ پہلے بنے تھے، حسین پہلے بنے تھے، یا علی پہلے بنا تھا حسین پہلے بنا؟ میرے مصطفیٰ کہتے ہیں اور میرے پیارے بتا تجھے کیا لگتا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہی بیان کر دیجئے۔ میرے نبی کہتے ہیں حسین مجھ سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمام صحابہ کو اللہ نے پیدا تو کیا اور تمام صحابہ درخت کی علیحدہ ٹہنی ہے، مگر علی اور میں ایک ٹہنی کی دو شاخیں ہیں۔ پتا چلا علی اسی شاخ کو کہا جاتا ہے جو مصطفیٰ کی داہنی طرف ہوتی ہے۔ میرے نبی پھر کہتے ہیں اب رہا سوال الف کا، تو سن لے پیارے، اللہ نے سب سے پہلے مجھے بنایا، تجھے کیا لگتا ہے کس کو بنایا؟ تو کہتے ہیں ایک صحابی آ کر یا رسول اللہ کب بنایا؟ میرے نبی کہتے ہیں لوگوں اللہ نے مجھے جب بنایا جبکہ تمہارا پوچھنے کا یہ کب بھی نہیں تھا۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ آپ کو بتائیے کون سے وقت بنایا؟ نبی کہتے ہیں جب تو اللہ نے وقت کو ہی نہیں بنایا تھا۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ یہ تو بتائیے شامیانہ تھا؟ ارے شامیانہ کہاں سے ہوتا، کائنات نہ تھی، اللہ اوپر کوئی چیز تو ہوگی۔ میرے نبی کہتے ہیں پوچھنا کیا چاہتا ہے؟ یا رسول اللہ بس میں اتنا سچا چاہتا ہوں کہ یا رسول اللہ آپ کو بنایا کب تھا؟ یا رسول اللہ کون سی شے تھی؟ نبی کونین کہتے ہیں تیرا لفظ شے نہیں تھا۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ کچھ تو ہوگا۔ نبی کہتے ہیں نہ بہر و بر تھا، نہ خوشک و تر تھا، نہ شجر و حجر تھا، نہ برگ و ثمر تھا، نہ شمس و قمر تھا، نہ حور و خلبہ تھے، جنت و رضوہ بھی نہیں تھے، کچھ نہیں تھا۔ تو یا رسول اللہ نے آپ کو کہاں بنایا اور کہاں رکھا؟ کہا اس وقت کیا تھا؟ تو کہا خدا تھا۔ تو نبی کہتے ہیں تیرا نبی اس سے کب جدا تھا؟ اگر وہ خدا تھا تو یہ لسان اللہ تھا، اگر وہ خدا تھا یہ وجہ اللہ تھا، اگر وہ خدا تھا یہ ید اللہ تھا، اگر وہ خدا تھا تو یہ بشیر تھا، اگر وہ خدا تھا تو یہ نذیر تھا، اگر وہ خدا تھا تو یہ ید اللہ تھا۔ حق تو یہ ہے وہ لا الہ الا اللہ تھا، یہ محمد رسول اللہ تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ اچھا ایمانداری کے ساتھ بتائیں، سمجھ میں آئی بات کیا کہا رہا؟ کیا کہا صحابی نے؟ الف ان چار باتوں میں ہی پوری تقریر سمجھ کے آنی، یہ چار حرف سمجھ لیے نا انشاءاللہ تقریر آ جائے گی۔ کیا کہا میں نے؟ نبی کہتے ہیں اس وقت کیا تھا؟ تو وہ صحابی نے کیا کہا؟ خدا تھا اس وقت۔ تو نبی کہتے ہیں تیرا نبی اس خدا سے کب جدا تھا؟ ذرا بیٹھ کے بول دو کب جدا تھا؟ محترم حضرات جیسے ہی کہا نا تو پھر پوچھا یا رسول اللہ مجھے ایسا لگتا ہے جب آپ کو بنایا کچھ تو ہوگا۔ آج بھی انسان کہہ دیتا ہے صاحب آقا کو پیدا کیا، آقا اول نبی ہے بعدہ نبی ہے، اس طریقے کے جملے استعمال کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں لوگوں ایسی باتیں نہ کیا کرو، نبی اور حسین کے لیے اپنی زبان کو سنبھال کر رکھا کرو، اس لیے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جب حسین کی باری آ جاتی ہے تو پیغمبر اسلام کہتے ہیں وہ اللہ کا دشمن بن جاتا ہے، اور جب محبوب کی باری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ مرسلات وغیرہ میں بیان کرتا ہے کہ جو انسان میرے محبوب سے دشمنی کرتا ہے اس سے میں دشمنی کرتا ہوں۔ پتہ چلا ایک طرف نبی کہہ رہے ہیں ایک طرف خدا کہہ رہا ہے۔ حسین کی دشمنی پر نبی لبائی کرتے ہیں اور نبی کی دشمنی پر خدا لبائی کر رہا ہے۔ ایسی کہہ دیتے ہیں انسان کی اتنی بڑی بات۔ میں کہتا ہوں لوگوں اتنے اتنے کے چکر میں مت پڑو، نبی کونین کو اگر ماننا ہے تو زندگی میں باہر لانی ہے نا تو مصطفیٰ کو بس مان لو کہ اللہ نے بنایا ہے۔ کیسے بنایا؟ چکر میں مت پڑو، اس لیے کہ اللہ جانے اور اللہ کا محبوب جانے۔ ہم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ رب قدیر نے کہا ہے تو کہا ہے اور مولا نے بنایا ہے تو بنایا ہے، ہمیں زیادہ اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ مگر پھر بھی میں کہتا ہوں اگر کوئی اعتراض کرتا ہے، اگر کوئی گنجائش سبب رکھتا ہے تو پیارے سن لینا، اگر زندگی ایسی گزارو گے، اگر زندگی ایسی لا کر کے گزارو گے تو پیارے اسلامی بھائی ہر جگہ پکڑ ہوگی، قبر میں تمہاری پکڑ ہو جائے گی، حشر میں تمہاری پکڑ ہو جائے گی، نشر میں تمہاری پکڑ ہو جائے گی۔ پروردگار تم سے کہہ سکتا ہے بتا میں نے تجھے کان دیے ہیں، بتا میں نے تجھے آنکھیں دی ہے، بتا تجھے میں نے کیا زبان نہیں دی ہے، کیا تجھے میں نے قدم نہیں دیے ہیں، کیا تجھے میں نے تیرے جسم میں لوٹھا گوشت کا نہیں رکھا ہے، کیا میں نے تیرے سینے کو عشق رسول کا مدینہ نہیں بنایا؟ اتنا کچھ کیا ہے، اب
پتہ قبر میں کیا لے کر کے آیا ہے، مصطفیٰ پر اعتراض کر کر آیا ہے۔ مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھنے کے بعد با ادب نہیں، بے ادبی سے استعمال ہو رہا تھا، بے ادبی کا مظاہرہ کر رہا تھا، اپنا علمیہ سدھارا نہیں تھا، تو نے باہر بیٹھ کر موبائل چلا رہا تھا۔ ارے میرے نبی کی جب محفل ہو رہی تھی تو میکائیل کو میں نے کھڑا کیا تھا اور کہا تھا اے میکائیل آج حسین کا نانا پیدا ہو رہا ہے، آج تو ذکر سنا، آج تو سنا، آج خدا بھی سنے گا، فرشتے بھی سنیں گے، تو آج ذکر سنا، جھنڈوں کو لہرا دے۔ اللہ اکبر میکائیل سے کہا تو رب کی ربوبیت کے بارے میں بتا، رب قدیر کے بارے میں بتا، رب کے بارے میں کیوں بتاؤں، رب کو تو زمانہ جانتا ہے۔ رب فرماتا ہے اب تک آدم پیدا ہوئے تھے، شیش پیدا ہوئے تھے، ادریس پیدا ہوئے تھے، اب امام الانبیاء آ رہا ہے، اب تک مجھے عادت نہ تھی مگر آپ نبیوں کا امام آ رہا ہے، اب میری ربوبیت کا اظہار کر دے، اب میرے بارے میں کچھ زمانے کو بتا دے میں کیا کہہ رہا تھا۔ اعتراض کرو گے تو رب قدیر سوال کر سکتا ہے، مگر ہمارا ذہن یہ ہونا چاہیے کہ پروردگار ہاں یقیناً تو نے آنکھیں دی ہیں تیرے لیے ہے، تیری زبان ہے تیرے لیے ہے، آنکھیں ہیں تیرے لیے ہے، یہ سماعتیں ہیں تیرے لیے ہے، یہ کان ہے تیرے لیے ہے، یہ سینہ ہے تیرے لیے ہے، میرے قدم ہے تیرے لیے ہے، زندگی کی بہاریں تیرے لیے ہے، زندگی کی رفعت تیرے لیے ہے، زندگی کا مارکہ تیرے لیے ہے، زندگی میں انقلاب تیرے لیے ہے، زندگی میں چین تیرے لیے ہے، زندگی میں سکون تیرے لیے ہے، زندگی میں اعتراض کرنے کی گنجائش سبب نہیں رکھو بلکہ ہر معاملے میں کہہ دو اے رب غفور میری زندگی کا معیار تیرے لیے ہے، میرا مقصد تیرے لیے ہے، میری زندگی کا کردار تیرے لیے ہے۔ اللہ اکبر جب یہ کہہ کر دنیا سے جاؤ گے، ایک وہ تھا جو اعتراض کر کر جا رہا ہے، ایک وہ ہے جو اعتراض کی بنا پر جا رہا ہے۔ اعتراض کرنے والا جب جائے گا سوال ہوگا، مر جائے گا، مرنے کے بعد تم جانتے ہو زمانہ کہہ دیتا ہے مر گیا ہے، زمانے کا دستور ہے کہنے پر آ جاتا ہے مر گیا ہے۔ اگر بیٹا بھی ہوتا ہے نا پیارے، یہ بیٹا بھی پتھر رکھ کر کے واپس ہو جاتا ہے اور کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اپنے بابا کو دور کرنے پر لگ جاتا ہے، قبر میں اتارنے کو لگ جاتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ مگر پیارے اسلامی بھائی محبوب کردگار کے لیے اگر کوئی اپنی زبان درازی کرے گا تو سن لے پیارے، جو نبی کے ذکر کی محفلوں کا ادب نہیں کرتا، امام حسین کو وہ کیا خاک سمجھے گا، جو نبی کی ولادت کو نہیں سمجھ سکتا۔ محترم حضرات قسم خدا کی، رب قدیر کی قسم، اگر ایسے مر کر کوئی جائے گا تو اپنے کہیں گے مر گیا، بیگانے کہیں گے مر گیا، زمانے کہیں گے مر گیا، غیر کہیں گے مر گیا، یہ دستور عمل کہیں گے مر گیا، یہ زمانے والے جہاں مل کر کے کہیں گے بھلا انسان مر گیا ہے۔ اگر عاشق رسول تھا، عاشق غلام حسین تھا، اللہ کے فرشتے کہیں گے وہ خبردار ہوگا، یہ مرنے والا عام انسان نہیں، مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد۔ یا رسول اللہ اب بتائیے کب بنے؟ کہا جواب ملا نہیں ملا؟ اللہ نے سب سے پہلے مجھے بنا دیا۔ پروردگار یہ کیسے بنا دیا؟ تو جو نقطۂ نظر ہے ان سے بچ بچ کر میں بیان کروں گا جہاں تک کوشش کروں گا۔ کیا سمجھے آپ؟ بنا دیا، مثال کے طور پر 9 کنکڑی دے دو مجھے، 9 اینٹ دے دو، کوئی بھی شے، میں نے 8 سے کسی چیز کو بنایا اور 1 بچا لیا، اور اس ایک کو لیا تھا نور محمدی سے، اور نور محمدی کو لیا تھا اللہ نے اپنے نور سے۔ سمجھنے کی مقصد یہ ہے کہ جب 8 سے بنا دیا، ایک کو نور محمدی میں ملا دیا، پھر 9 لے لیے، پھر 8 سے بنا دیا ایک مثال، اور پھر 9 کو نور محمدی میں ملا دیا۔ بعض فقہا کہتے ہیں کہ 3 کو بنا دیتا تھا، 1 کو ملا دیتا تھا۔ پوچھا پروردگار ایسا کیوں مولا، یہ ایسا کیوں؟ تو محترم حضرات اس اعتراض کا یہ جواب ہے، عالم تصور میں رب یہ جواب دے گا، اور لوگوں تمہیں خبر نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے، اگر میں کائنات کو نبی کے نور سے نہ بناتا، اپنے نور سے بناتا، تو کائنات میں سے کوئی بھی اٹھ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ گویا کہ نبی بھی اس نور سے ہے، ہم بھی اس نور سے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ توجہ رکھنا، کیا کہا؟ نبی بھی اس نور سے ہے اور ہم بھی اس نور سے ہیں۔ اب رب قدیر نے کہا میں نے نبی پر لوگ احسان جتا سکتے تھے، اس لیے اب میں نے اپنے نور سے تو نبی کے نور کو بنا دیا تاکہ نور محمدی پر کسی کا نہ میرا احسان رہے، اور نور محمدی سے کائنات کو اس لیے بنا دیا تاکہ کائنات پر نور محمدی کا احسان رہے۔
اس لیے بنا دیا، یہ نور منتقل ہوتا ہوا آ گیا۔ حضرت اسماعیل کے محترم حضرات پشت انور میں جب آیا نا، لوگ سوچتے ہیں آدم کی توبہ قبول ہو گئی، اس کا یہ ہو گیا، یونس مچھلی کے پیٹ سے باہر آ گئے، حضرت زکریا کو حساد مل گئی، اور تمام انبیاء مرسلین کو کچھ نہ کچھ ملا۔ پیارے اسلام بھائی ٹھیک کہتے ہو، مگر یہ مت بھولنا آدم کی توبہ ہو یا حضرت ادریس کا جنت میں جانا، یا امام حسین کا کربلا میں آنا، یا محترم حضرات میدان جو بھی تھا، یا یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا، یا نوح علیہ السلام کا کشتی ان کی جودی پہاڑی سے لگنا، اس تمام کے پیچھے صدقہ نور محمدی ہے، یہ مت بھولنا۔ کیوں؟ تو آپ پڑھ لیجئے، دین حنیف کہا جاتا ہے ابراہیم کے دین کو، جو میرے نبی کے جد ہے، جو میرے نبی کے باپ داداؤں میں ہے، جو میرے نبی کے جد میں سے ہے۔ جب ان کا بیٹے کو مختصر سے وقت میں چھوٹا سا ہے زمین پر ڈال دیا گیا، بات وہی چل رہی ہے، صرف یہ جتانا چاہتا ہوں نور محمدی کا کہاں کیا احسان ہے۔ جب رکھ دیا گیا، زمین پر ڈال دیا گیا، محترم حضرات، اور ہاجرہ بھاگی تھی، گئی تھی نہیں پانی ڈھونڈنے، واقعہ نہیں سنا رہا میں کوئی بھی، کیونکہ سن لیے ہوں گے۔ جب گئی تھی تو جانے کے بعد جانتے 7ویں مرتبہ یہ دیکھا انہوں نے کہ ان کے قدم کی برکت سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، اس کو زمزم کہتے ہیں لوگ، اور لوگ سوچتے ہیں اس کو زمزم کہا جاتا ہے، سوچتے ہیں کمال ہے، مگر قسم خدا کی اس میں کچھ بھی کمال نہیں۔ ارے ان کی پشت میں تو اللہ نے نور محمدی کو رکھا تھا، اگر پہلے ہی وہ نور محمدی کو وسیلہ بنا لیتے اور پھر دھوکہ نہ دیتے تو پھر زمزم کیا ہے، رب کوثر کے چشمے جاری کر دیتا۔ یہ نور محمدی آتا گیا محترم حضرات، اس سے تمام سیراب ہوتے گئے۔ حضرت پیغمبر اسلام کی وجہ سے جب تمام سیراب ہوئے اور اللہ نے آپ کو عظیم الشان بنایا، کیا بنایا ہے؟ یا رسول اللہ، آپ کو اللہ نے عظیم الشان بنایا۔ لفظ الف اور جا کے الف کو اللہ نے اتنی وسعت دی کہ آدم سے عیسیٰ تک تمام پیغمبروں کے علم کو اس الف میں چھپا لیا گیا ہے، اور یہ الف جو ہے جس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اسے محمد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کی وسعت کیا ہے؟ آسمان اس میں ہے، زمین اس لفظ الف میں ہے، جا کی وسعت کائنات اس میں ہے۔ آدم کا خلق، حضرت آدم کا اخلاق، حضرت شیش کی معرفت، حضرت نوح کی شجاعت، حضرت زکریا کا گریہ، حضرت ابراہیم کی خلق، حضرت اسماعیل کی اللہ اکبر زبان، حضرت یحییٰ کی فصاحت، حضرت لوط کی حکمت، حضرت یونس کا کمال، حضرت عیسیٰ کا جمال، تمام چیزیں اسی الف میں ہے۔ اور یا رسول اللہ، رب نے تو آپ کو سب